اہل سنت، حاضرین بزم، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خوش قسمت ہیں آپ حضرات، آج آپ کی بستی کے عظیم ادارے کے زیر اہتمام جشن دستار بندی کے سلسلے میں ایک عظیم الشان ذکر مصطفیٰ و ذکر صلاحہ کی محفل کا انعقاد ہوا۔ خالق کائنات ادارے کو اور ادارے کے بانیان کو، ادارے کے معاونین کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات، آج آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان بچوں کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کا ایک خوبصورت زرین اور حسین دستار بندی کی شکل میں تاج رکھے جانے کی اس خوشگوار گھڑی کو دیکھیں گے کہ جس کا ان کے ماں باپ کو ایک زمانے سے بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ ذمہ داری بھرا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا، ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوگی اور وہ اپنے سینے میں مکمل قرآن کو محفوظ کر چکے، اس لیے اب یہاں سے ان کو ذمہ داری دے دی جائے گی کہ اب آپ حافظ قرآن ہو چکے ہیں، آپ دوسروں کے لیے نمونہ بن کے زندگی گزاریں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے دو ادارے دیکھے اس بستی میں، اور اتنی دور آنے کے بعد مولانا دانش صاحب نے بڑی محنت، بڑی جانفشانی اور مکمل کوششوں، پیہم کاوشوں کے ساتھ اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا کہ سال ہا سال وہاں سے 1 2 3 4 5 اس تعداد میں طالب علم فراغت پاتے ہیں اور ان کے سروں پر حفظ کا تاج رکھا جاتا ہے۔ بچیوں کا ادارہ بھی انہوں نے قائم کیا، بچیاں بھی بحمداللہ دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ اور مزینہ ہو کر یہاں سے دین متین کی خدمت اپنے گھر کی شکل میں یا گھر میں رہ کر وہ کریں گی، تو اللہ دونوں اداروں کو ترقی بخشے اور آپ حضرات کو بھی خوب محبتیں، الفتیں اور ادارے کی ترقی کے اسباب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر ماشاءاللہ
بہت دور و دراز سے علماء تشریف لائے اور اسٹیج بھی بحمداللہ کھچا کھچ علماء سے اور آپ کی بستی کے دانشوران سے ذمہ داران سے بھرا ہوا ہے۔ بہت بہت مبارکبادی ہو آپ کو، تمام بانیان کو۔ پہلے مختصر میں تھوڑی تشریح دستار بندی ہے نا، اس لیے اس کی کر دوں، اور اس کے بعد جو میرا عنوان ہے مجھے دیا ہے میرے بھائیوں نے اور یہاں کی کمیٹی کے افراد نے، تو اس عنوان پر گفتگو کروں گا۔ قرآن کی آیت میں نے وہی تلاوت کی ہے کہ جو میرا عنوان رہے گا، جو موضوع رہے گا۔ ہمارے باہر سے تشریف لائے معزز مہمان حضرت مولانا نور محمد صاحب اور آپ کی بستی کے خطیب و امام مفتی صاحب، نقیب صاحب، ماشاءاللہ ان حضرات کے اور یہاں کے علماء کے بھی اشارے جو ہیں ان تمام اشاروں پر گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ بتائیں کہ مراد آباد، راجپور اور لیدہ سے آنے والے کون کون ہیں؟ ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے دکھائیں مجھے، کتنے لوگ ہیں؟ اچھا، یہاں پہ آنے والوں کی تعداد، اچھا مرد کم ہے، آنے والوں میں سب ہیں، برابر ہیں، تو ماشاءاللہ سب یہ ناگدہ ہی والے ہیں۔ ہاں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اچھا، جو ناگدہ کے حضرات ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ سب، ان کے علاوہ باقی سب ناگدہ کی بستی کے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بھائیوں کو کچھ سمجھائیں تو انشاءاللہ بات تو سمجھ میں آئے گی اور مانیں گے بھی انشاءاللہ، سنیں گے نہیں اور سن کے عمل بھی ہوگا۔ باتیں میں انشاءاللہ بڑی سنجیدگی سے آپ حضرات کے سامنے، اور یہ یاد رہے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا، اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج اس دور میں بڑا المیہ ہے۔ ہم اب تک لڑتے تھے دوسروں سے، ان سے لڑتے تھے کہ جن کا تعلق نہ ہمارے مشرب سے تھا، نہ مسلک سے تھا، نہ ہماری روش سے تھا، نہ ہمارے بزرگوں سے تھا۔ ان کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ۔ لیکن آج بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اپنوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے اپنے ہیں، جن کے لباس اور جن کے چہرے اہل سنت والجماعت جیسے ہیں، ان کو سکھانا پڑ رہا ہے اور ان کو بتانا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ یہ لڑنے کی کوئی بات نہیں تھی، مشربی اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ آپ اس کو سمجھیے گا، میں روشنی ڈالوں گا حسب ضرورت انشاءاللہ۔ آپ سنیں اور سمجھیں اور عمل کریں۔ آج ولایت کے مفہوم کو لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا، معزز علماء کرام، یعنی نہیں بگاڑ کے رکھا، یعنی آپ ذرا بتائیں مجھے، ولایت یہ سمجھ لیا کہ جو کالا پیلا نیلا چوغا پہن لے وہ ولی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ خدا والوں سے نہ الجھو، ایک شاعر بولتا ہے بڑی پیاری بات، خدا والوں سے نہ الجھو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے، یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں۔ آج ولایت کا مفہوم لوگوں نے بگاڑا، اس قدر بگاڑا۔ ولایت کیا معمولی چیز ہے؟ یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ اس قدر بگاڑا لوگوں نے سمجھ لیا کہ جس نے شوٹا ہاتھ میں لے لیا وہی ولی ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کالا پیلا نیلا چوغا پہن لیا وہ ولی ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 5 نہیں بلکہ 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لی، چھلے پہن لیے وہی ولی ہے۔ نہیں بگاڑا مفہوم؟ ولی اسے کہتے ہیں جس نے چمٹا ہاتھ میں لے لیا ولی ہے، جس نے بھنگ پی لی وہ ولی ہے، جس نے سلفے لگا لیے وہ ولی ہے۔ یہ ولایت کا مفہوم بگاڑ دیا اور آپ نے بگڑوا دیا۔ ولی اسے کہا جاتا ہے جو ساری انگلیوں میں انگوٹھی پہنے ہو، جو کبھی مسجد جھانک کے نہ دیکھے اسے ولی کہا جاتا ہے، جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے وہ ولی ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ولایت اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے اپنے قریب کر لے وہ ولی ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کڑوی تو نہیں لگ رہی نا میرے بھائی؟ تو اتنا بھی حق بات ہے، حق بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہاں ڈسٹرب کر رہا ہے وہ. سنیے گا, ہاں ایسی چلیں گے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ولایت یاد رہے. اب میں ذرا اپنے انداز میں بول کے بتاتا ہوں آپ کو. ولایت نہ انگوٹھیوں کی کثرت میں ملے گی, ولایت نہ کالے پیلے نیلے چوگوں میں ملے گی, ولایت نہ موٹی موٹی مالاؤں میں ملے گی, ولایت نہ اس چمٹے میں نہ چھوٹے میں ملے گی. اگر ولایت کو تلاش کرنا ہے نا, توجہ رکھو, اگر ولایت ڈھونڈنا ہے تو خدا کی عبادت میں ملے گی, مصطفیٰ کی محبت میں ملے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, خواجہ کا ہندوستان, انڈیا کا مسلمان, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قادری, جشن دستار بندی, سرزمین ناگدہ, مسلمانان ناگدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. جس نے جتنا زیادہ ڈھونگ رچا لیا وہ اتنا ہی بڑا ولی بن گیا ہماری نظر میں. یہ کیا پبلک ہے, آپ نے نہیں سمجھا ولایت کے مفہوم کو. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان اور متقی, پرہیزگار, تقوی کا جامع, قرآن و حدیث کا جاننے والا, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کا خوف کھانے والا, جس کی جو اہمیت ہے, عزت ہے, وہ عزت پہچاننے والا, اللہ سے ڈرنے والا, خوف کرنے والا. یہ دو بڑی نشانیاں ولی کی قرآن نے ذکر فرمائی ہیں. ایمان والا بھی ہوگا اور تقوی والا بھی ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے ولی تو اللہ سے ڈرنے والے ہی ہوتے ہیں. جس کی بے باکی کا عالم یہ ہو کہ نہ نماز خود پڑھے نہ اپنے کسی قریبی کو پڑھنے دے, سر جھکائے نماز ہو جائے, تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کو زندگی میں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی تو مسجد بنا رہے, نبی تو مسجد کے لیے پتھر ڈھو رہے, صحابہ کرام مسجد تعمیر کر رہے, نبی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے. جب 4 رکعت والی ہے تو 4 پڑھا رہے, 2 رکعت والی ہے تو 2 پڑھا رہے, 3 رکعت والی 3 پڑھا رہے. اگر نماز معاف ہوتی تو مصطفیٰ پہ ہوتی, یا نماز معاف ہوتی تو مصطفیٰ کے دونوں شہزادوں امام حسن امام حسین پہ ہوتی, امام زین العابدین پہ نماز معاف ہوتی, امام باقر پہ ہوتی, امام جعفر پہ ہوتی, مولائے کائنات پہ نماز معاف ہوتی. یہ کیسا ڈھونگ ہے کہ ادھر نماز بھی نہیں ہے, ادھر ولایت کا دعویٰ ہے. میں کہوں گا کہ دنیا میں آ کر اگر کوئی نماز سے دور ہٹ کر ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ولایت کے قریب نہیں, اسے شیطان کہا جاتا ہے, ولی نہیں کہا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ بولیں گے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں بتا دوں, حدیث کی روشنی میں بتا دوں ولی کسے کہتے ہیں. سنیں گے نا, ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. میں بتا رہا ہوں ذرا موڈ بن جائے, آپ کی بھی سمجھ میں آنے لگے. ولی کس کو کہا جاتا ہے سنو. مفسرین فرماتے ہیں من تقرب الی اللہ بکل ما افترض اللہ علیہ. ولی کس کو کہا جاتا ہے, غور سے سنیے گا, دستار بندی پہ مجھے بولنا ہے اور جو جو عنوان ہے سب پہ بولنا ہے, سمجھ میں آئے آپ کے. میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو, میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا, میرے بھائی سمجھ جائیں اور بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے. سنو, ولی کون ہوتا ہے, رسول کون ہوتا ہے. اللہ جس کو اپنے پاس سے بندوں کے پاس بھیج دے اسے رسول کہتے ہیں, اور بندوں کے پاس سے اللہ جسے اپنے قریب کر لے اسے ولی کہا جاتا ہے. اللہ بندوں سے اپنے قریب کسی کو کر لے وہ ولی کہلاتا ہے, اور بندوں میں سے اللہ رب العزت
इज्जत अपने पास से बंदों में जिसे भेज दे उसे रसूल कहा जाता है। अब वली समझो, मैं वली बता रहा हूँ। अल्लाह की इबादत करते करते, नमाजें पढ़ते पढ़ते, नवाफिल पढ़ते पढ़ते जो अल्लाह से करीब हो जाए वो अल्लाह का वली होता है। इज़ा रआ दलाइल कुदरतिल्लाह, मैं इबारत भी पढ़ता जाऊंगा, एक इबारत का कोई तर्जुमा करके दिखा देंगे। मैं इज़ा रआ दलाइल कुदरतिल्लाह, सुनिएगा जरा, जब अपनी आंखों से देखता है तो अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। इज़ा समिया आयातिल्लाह, जब अपने कानों से सुनता है तो अल्लाह की आयतें सुनता है। व इज़ा नतका बिस्सनाई अलल्लाह, अल्लाह का वली वो होता है कि जब ज़बान से बोलता है तो अल्लाह की तारीफ बोलता है। और सुनो, अल्लाह का वली कौन होता है, अगर समझ में आए तब सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह का वली वो होता है ला यफ्तरो अन ज़िक्रिल्लाह, जो अल्लाह के जिक्र से कभी थकता नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। ला यफ्तरो अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से कभी थकता, अल्लाह के जिक्र से कभी थकता। वला यरा बिक़ल्बिही गैरल्लाह, और दिल की आंख से अल्लाह के अलावा किसी को देखता, दिल की आंख से अल्लाह के अलावा किसी को देखता नहीं। जब बंदे की ये शान हो जाती है, कान अल्लाहु वलियहु व नासिरहु, अल्लाह उसका वली बन जाता है, अल्लाह उसका मददगार हो जाता है, अल्लाह उसका वली। अब वली की पहचान तो ये है कि जब बोले अल्लाह की तारीफ बोले, जब सुने अल्लाह की बातें सुने, जब चले अल्लाह से करीब कर देने वाले रास्ते में चले, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाए, नमाजों की दावत दे, ये अल्लाह वाला होता है। वयुअल्लिमून अन्नासा बिल खैर, लोगों को भलाई की तालीम दे, भलाई सिखाए, इसे अल्लाह वाला कहते हैं। अल्लाह के वली की पहचान ये है कि जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, अगर उसका उठना देखो खुदा याद आ जाए, और सोना जागना देखो तो खुदा याद आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, मुफस्सिरीन की इबारत सुनाई। अब एक हदीस सुने जरा मोहब्बत से। रुब्बा रजुलिन अशअसा अकबर वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा, आका फरमाते हैं कुछ ऐसे देखे होंगे उनके बाल बिखरे हैं। बाल कैसे बोलो? बाल बिखरे हैं, चेहरा परा गंदा है, चेहरे पर गुबार हटा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जिस्म पर उनके दाग धब्बे लगे हैं। करीब आना पसंद ना करो, पास में बैठना पसंद ना करो। ऐसे होते हैं, लेकिन वो कौन होते हैं? वो मजजूब होते हैं। वो कैसे होते हैं? उनकी शान क्या होती है? ये होती है लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा, अगर अल्लाह की कसम खा के अल्लाह से कुछ मांग ले तो अल्लाह उनकी बात लौटाता नहीं, टालता नहीं, पूरी फरमा देता है। बोलो बोलो, अल्लाह उनकी बात पूरी फरमा देता है, पूरी कर देता है। जो मांगे अल्लाह अता फरमाता है, जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए अल्लाह उन्हें दे देता है। जब मांगते हैं तब देता है। उनका मकाम, उनके कपड़े न देखो, उनके बालों का बिखरना न देखो, उनके फटे पुराने लिबास को न देखो, उनके मुंह से लाल का टपकना न देखो। अगर देखना है तो रब की बारगाह में उनका मकाम व मर्तबा देखो। इतने बुलंद रब से जो कहा अता कर दिया, और जब मांगा रब ने वो दे दिया, जहां मांगा अता कर दिया। ये अल्लाह वाले होते, लेकिन ऐसे नहीं होते। जो मैंने बताया, जो निशानियां बताई, हमने बिगाड़ दिया, विलायत का मफहूम बिगाड़ दिया। अब जरा चलता हूं मैं वलियों के पास लेकर, एक अल्लाह के वली है। मैं बता दूं, एक रिवायत बता दूं छोटी सी, ताकि मेरा भी मुंह बन जाए, समझ में आ जाए। एक अल्लाह वाले रामपुर के हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह शहर रामपुर में है। लोग आए, हुजूर बोले बारिश नहीं हो रही, जरा बारिश की दुआ तो कर दे। तो अल्लाह वाला तो बड़ा प्यारा बोलता है, ही अल्लाह वाला प्यारा बोलता है, वो किसी की बुराई नहीं करता। बोलो बोलो, किसी को बुरा नहीं कहता। हजरत अबू बकर हूँ बुरा नहीं कहेगा,
बोलो बोलो। हजरत उमर को बुरा नहीं कहेगा, इतने बड़े बड़ों को कैसे कहेगा? किसी आलिम को बुरा नहीं कहता, किसी मौलवी को बुरा नहीं बोलता। अल्लाह वाले की शान तो ये होती है कि अपना आए तो सीने से लगा लेते हैं और बेगाना आए तो उसे भी सीने से लगा लेते हैं। ये अल्लाह वालों की शान होती है। आए लोग दुआ कराने, क्या कराने आए? बोले हुजूर बारिश नहीं हो रही, जरा दुआ कर दे। जमीन खुश्क हो गई, हरियाली चली गई है, हमें दाना कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा, जरा दुआ तो कर दो। अल्लाह वाला बोला बड़ी अच्छी बात बोला। अल्लाह वाला यहाँ पर बोला आज कल मेरी अल्लाह से चल रही, ऐसी बात बोल देता अल्लाह ना, अल्लाह वाला ना, आज कल मेरी अल्लाह से। बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तुम चला लेंगे, गैरा गैरा चला लेगा? नहीं चला सकता ना। अल्लाह वाला तो चला लेता। अल्लाह वाला बोला चल रही है। क्यों ऐसी बात क्यों बोलता है वो भी मैं बता दूं। इसलिए बोलता है कि ये अल्लाह का हो गया तो अल्लाह इसका हो गया। हमारा कोई लाडला बेटा है ना जिससे प्यार बहुत करते हैं, किसी शागिर्द से बड़ा प्यार करें हम तो हमारा शागिर्द भी बड़ा मुंह चढ़ा हो जाता, नहीं हो जाता है? बोलो, शागिर्द भी मुंह चढ़ा हो जाता है। जो मांगता देना पड़ता है, जो कहता है उसकी बात पूरी करना पड़ती है। अब अल्लाह वाले अल्लाह के हो गए, जिक्र कर करके, इबादत कर करके, नमाज़ें पढ़ पढ़ के जब अल्लाह के हो गए तो अल्लाह भी उसका हो गया। अब अल्लाह वाला बोला मेरी चल रही, अंदर गया, कपड़ा लिया, भिगोया कपड़े को, निचोड़ दिया, चिलचिलाती धूम में दोपहर के वक्त में बाहर ला के तार पे डाल दिया और तार पे डाल के बोला अल्लाह इसे सुखा दे। क्या बोला? अल्लाह इसे सुखा दे। बेशक लोगों से बोला अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं, जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा करता है, उसका खिलाफ ही करता है, मेरी बात मानता ही कहाँ मेरा खुदा। देखो अभी दिखाता हूँ। कहा अल्लाह इसे सुखा दे, वक्त दोपहर का है, चिलचिलाती धूप है, दोपहर के वक्त में कहता अल्लाह सुखा दे। अगर ये ना भी कहता तब भी सूख जाता, लेकिन फिर भी कहता अल्लाह इसे सुखा दे। अल्लाह वाले ने ये कहा सुखा दे, इतना कहा ही था कि काले काले बादल आए, बारिश शुरू हो गई। बोलो बोलो यार, जोर से बोलो जरा। बारिश शुरू हो गई। अब जब बारिश शुरू हो गई अल्लाह वाला बोला लोगों देखो मैंने कहा था नहीं कि मेरा रब मेरी सुनता कहाँ मानता ही कहाँ। मैंने कहा था सुखा दे, उसने और गीला कर दिया, उसने और गीला कर दिया। मेरा रब मेरी मानता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन वो वलियों की तौहीन करने वाले न थे, वो तो बारिश की दुआ कराने आए थे, भीगते जाते थे और ये कहते जाते थे वाह रे वली तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है, झगड़ा दिखा भी दिया, बारिश को मना भी लिया। सुभान अल्लाह। ये होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह वालों की शान ये होती है। आवाज एक जगह रहने दीजिएगा, है ना? ये होते हैं अल्लाह वालों की शान और बड़ी अजीम शान होती है। अब मैंने बता दिया अल्लाह वाला किसी को बुरा बोलो कहता है क्या? नहीं कहता। और कैसे कहेगा? जिसको नबी ने अपने करीब किया हो उसे कौन बुरा कह सकता? अब आ रहा हूं अपने उन्वान पर, सुना दूं, आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है कि नहीं? है तो विलायत का मफहूम बिगाड़ेंगे तो नहीं। किसके करीब जाएंगे? अल्लाह वालों के करीब जाओ। किसके करीब? बोलो अल्लाह वालों के। अल्लाह वाला किसी को बुरा नहीं कहता। अब कुरान क्या कहता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, मैं पहले कुरान का तर्जुमा जल्दी से करके बता ही देता हूं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलो है कि नहीं है? अब जरा नबी के साथ कौन है, नबी के बराबर में कौन है? कुरान कहता है 26वां पारा जरा उठा के तो देखो, वल्लज़ीना मअहू, जो नबी के साथ साथ रहे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद फौरन जिक्र किया वल्लज़ीना मअहू, जो नबी के साथ साथ रहे। नबी के साथ साथ रहे, कौन रहे साथ में? जरा बताइएगा, आप खुद ही बता देंगे कौन रहे साथ में नबी के? कौन रहे? हजरत अबू बकर। एक साहब बता रहे हैं, सब बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, जो नबी के साथ साथ रहे। कितने साथ रहे? कितने साथ रहे? कितने साथ रहे? मैं बताता हूँ। सफर में है साथ है, हजर में है साथ है, हिजरत को जा रहे हैं साथ में है, यहाँ तक के कब्र में है तो बोलो यार अब तो बोल दो। यानी कब्र में है साथ में है, हिजरत में साथ में है, हर मकाम पे साथ में है। इतने साथ में, इतने साथ में मेरे आका ने इरशाद फरमाया या अबा बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। ए अबू बकर तू मेरा गार का भी साथी है और वहां हौज कौसर का भी मेरा साथी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वो लोग कहाँ साथी हैं, कहाँ गार में भी साथी हैं, होश गोसर पे भी साथी हैं, हर जगह साथी हैं। हजरत अबू बकर तो ऐसे साथी हैं, बता दूं मैं आपको, सुनेंगे ना, सुनेंगे? मोहब्बत से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, हम मौलाई हैं, मौलाए कायनात से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे ज्यादा मोहब्बत कोई जाहिल क्या रखेगा? बेशक बेशक। हमसे ज्यादा प्यार किसे है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो अली वाले हैं और अली तो अली है। अभी बताऊंगा मैं तरतीब। अली तो अली है, अली की शान भी अली है, अली का मकाम भी अली है। हमारी तरह तारीफ करके तो दिखाओ। और मुस्तफा से बेहतर किसने तारीफ की? जरा ये तारीफ तो करके दिखाओ। अली तो अली है, अली की शान भी अली है, अली का मकाम भी अली है, अली का मर्तबा भी अली है, अली की साथ भी अली है, अली की बात भी अली है, अली का चलना भी अली है, अली के जंगों में जिहाद करना भी अली है, तलवार चलाना भी अली है। अली तो ऐसा अली है कि मानो तो अली है और मानो तो वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की तो बात भी अली है, मकाम भी अली है, मर्तबा भी अली है। अली तो बड़े अजीम अली है। मैं बता दूं अली कैसे अली है। मन कुन्त मौलाहु फअलियुम मौला, जिसका मैं मौला उसका अली। मेरे आका ने फरमाया, अब जरा सुनिएगा, मैंने कुरान की आयत का पूरा तर्जुमा नहीं किया, लेकिन यहीं पे मैं बता दूं, आवाज इसका कम मत कीजिएगा, थोड़ा आवाज बढ़ा दे ताकि मुझे सपोर्ट मिले। आवाज बैठ रही है, इसकी बुनियाद पर सुनिएगा जरा तवज्जो से। आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा। ये तो हदीस आपने सुनी होगी, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। अली उसका। अच्छा जरा बताइए, दरवाजा बगैर दीवार के खड़ा हो सकता है? बोलो जरा। दीवार बगैर बुनियाद के हो सकती है? कोई शहर बगैर छत के पड़ सकता है? नहीं। अब जरा तरतीब भी सुनते जाओ। मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन बुनियानुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक उस शहर की बुनियाद है। बोलो बोलो। हजरत अबू बकर बुनियाद है, वह अबू बकर बुनियानुहा, अबू बकर बुनियाद है, वह उमर जुदरानुहा, और हजरत उमर फारूक उस पे दीवारें हैं। बोलो जरा। हजरत उमर फारूक दीवारें हैं, वह उस्मान सकफुहा, और उस्मान गनी छत है। जब बुनियाद भी कायम हो गई, चारों तरफ दीवार भी बन गई, अब छत भी कायम हो गई। अब फरमाते हैं आका, अब जरा तरतीब सुनते जाओ। मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर बुनियाद है, उमर दीवारें हैं, उस्मान छत है, वह अली बाबूहा, और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। जो मकाम है जिसका वो रहने दो। अगर मकाम गिराओगे तो तुम गिर जाओगे, अगर मकाम हटाओगे तो तुम हट जाओगे, अगर मकाम को नीचे करने की कोशिश करोगे तो नीचे हो जाओगे। इसलिए मकाम न गिराओ, मकाम न घटाओ। जो कुरान ने रखा वो रहने दो, जो नबी ने रखा रहने दो, जो बुनियाद है बुनियाद रहने दो, जो दीवार है दीवार रहने दो, जो छत है छत रहने दो, जिसको दरवाजा कहा दरवाजा रहने दो। अगर दरवाजे को बुनियाद कहोगे तो बिगड़ जाएगा, इसलिए कि बुनियाद की जगह दरवाजा नहीं लगाया जा सकता, और दीवार की जगह दरवाजा कायम नहीं हो सकता, छत की जगह दरवाजा नहीं आ सकता। इसलिए अबू बकर बुनियाद है तो बुनियाद रहने दो। सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको, चलिए आपके मतलब की बात, दरवाजे के बगैर शहर में दाखिल हुआ ही नहीं जा सकता। बोलो। अगर दीवार कूद के जाओगे तो छत है ऊपर, उस्मान गनी जाने ना देंगे।
سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوار توڑ کے جاؤ گے حضرت عمر کو چھوڑ کے نا, دیوار توڑ کے اگر جاؤ گے تو حضرت عمر اعلیٰ حضرت فرمائے وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر, سبحان اللہ, دیوار توڑ دی ٹوٹ جاؤ گے, وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سید المتقین اصدق الصادقین, سید المتقین اصدق الصادقین, ناز و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو جس کا جو مقام ہے وہ رہنے دو گے انشاءاللہ. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, بھائیوں سے, بہکاوے میں نہیں آنا. رافضی نما سنی اپنے آپ کو کہلانے والے قرآن چھوڑ دیا, حدیث چھوڑ دی, مصطفیٰ کا فرمان چھوڑ دیا. حضرت علی نے ابو بکر کا ساتھ دیا بھول گئے, حضرت علی نے عمر فاروق کا ساتھ دیا بھول گئے, عثمان غنی کے دور خلافت میں ساتھ ساتھ رہے بھول گئے. علی سے علی علی, ہاں صرف علی, صرف علی کو بول کر ان ساتھیوں کو چھوڑ دیا کہ جن کا ساتھ علی نے نہیں چھوڑا تم نے چھوڑ دیا. علی نے تو ابو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑا تم نے چھوڑ دیا, عمر نے تو نہیں چھوڑا تم نے چھوڑ دیا, عثمان غنی کا ساتھ نہیں چھوڑا علی نے تم نے چھوڑ دیا. تو یاد رکھو علی جنت میں ابو بکر کے ساتھ جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. کوئی دکھا دے, میں کہتا ہوں کہ کسی میں ہمت و مائی کا لال یہ دکھا دے کہ حضرت علی نے ایک بار بھی کہا ہو کہ میں ابو بکر سے بڑا ہوں. سبحان اللہ سبحان. دکھا دے کہیں کسی جگہ پر دکھا دے. اگر علی نے کہا ہوگا ہم مان لیں گے. کسی جگہ علی نے یہ کہا میں عمر سے بڑا ہوں, دکھا دے. عثمان سے بڑا ہوں, یہ دکھا دے. بلکہ کسی نے پوچھا تھا حضرت علی سے, پوچھا, میں معتبر روایت بتا رہا ہوں, سیاہ ستہ کی, حضرت علی سے پوچھا سب سے بڑا بہادر کون؟ بے شک سبحان اللہ. لوگوں میں سوال ہوا سب سے بڑا بہادر کون؟ تو لوگ تو علی ہی نے پوچھا تھا لوگوں سے سب سے بڑا بہادر کون؟ تو لوگوں نے جواب دیا حضور ہم تو آپ ہی کو سمجھتے ہیں. حضرت علی بولے میں کیسے ہو سکتا ہوں, مجھ سے بڑے بہادر تو ابو بکر صدیق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کافر چاروں طرف سے نبی کو گھیرتے تو ابو بکر لڑ جاتے, بیچ میں اڑ جاتے. جب جنگ بدر ہو رہی تھی, مصطفیٰ کو جس چھپرے کے اندر رکھا گیا تھا اس چھپرے کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ حضرت ابو بکر کر رہے تھے. غار میں کون مصطفیٰ کے لیے سوراخ کو بند کر رہا تھا اور ایک سوراخ رہ گیا تھا, اس میں ایریا کون لگائے ہوئے تھا؟ وہ ابو بکر ہی تو تھا. ابو بکر تھا. ہجرت میں کاندھے پہ بٹھا کے کون لے کے جا رہا تھا؟ ابو بکر ہی تو تھا. ہر جگہ ابو بکر ہے تو پھر علی تو ابو بکر کے ساتھ ہے. تم کیسے علی کے ساتھی ہو؟ تم کیسے مولائی ہو؟ اور بتا دوں ایک بات, بچپنا حضرت علی کا, کتاب کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھی ہے. حضرت علی کا بھی ذکر ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا بچپنا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے وہاں پر روایت حدیث کی روشنی میں کیا ذکر کرتے ہیں؟ باپ قحافہ نے حضرت ابو بکر کا 5-6 سال کی عمر یا 6-7 سال کی عمر, چھوٹے سے بچپن حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, خانہ کعبہ میں لے آئے. اس وقت خانہ کعبہ میں بڑی بڑی مورتیاں 360 رکھی تھی, اور جا کے کہا ابو بکر سے سنیے گا ذرا غور سے, توجہ ہے نا میری طرف, کہیں اور تو نہیں جا رہے ہیں, کسی اور طرف تو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ.
آپ کو بتانا ہے حضرت ابو بکر کا مقام میں بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا لے گئے کعبے میں اور کعبے کے سامنے بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا, مورتیوں کے سامنے کھڑا کر دیا. بولے ابو بکر کے باپ بولے قحافہ بولے بیٹے ہاذہی آلہتک السم العلا فسجد لہا, بیٹے یہ تیرے بڑے بڑے معبود ہیں, ان کو سجدہ کر لے, اپنی پیشانی کو ان کے سامنے جھکا لے, بیٹے سجدہ کر لے. ہماری نیاز کو ہماری نظر کو یہ پورا کرتے, ہماری تمنا انہی سے پوری ہوتی ہے, بیٹے سجدہ تو کر لے. یہ کہہ کر باپ تو باہر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پتھر لیا, ہاتھ میں پکڑ لیا اور کیا بولے, سامنے کھڑی ہیں مورتیاں, مورتیوں سے بولے بولے کتنا پیارا, بولے بچپنا ہے, بچے کی بات ہوتی کتنی سی ہے اور کیسی بات ہوتی ہے, لیکن بچہ بولا تو اتنا اچھا بولا, اتنا اچھا بولا. بولے اے سنو مورتیوں, انی عارن فاکسنی, میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہناؤ, انی جائع فاطعمنی, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. کن سے بولے بولو, ان سے. وہ سامنے جو کھڑے تھے 360, اب میں پھر نہیں کہوں گا دوبارہ سمجھ لیجئے گا, 360 کھڑے تھے. بولے میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ, میں ننگا ہوں ذرا کپڑے تو پہناؤ. اب خاموش تماشائی بنے, تماشا بن کے دیکھ رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے. وہ کیا جواب دیں گے جن کے بارے میں قرآن کہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اگر مکھی دودھ چھین لے تو چھڑا نہیں سکتے, اگر مچھر ناک پہ بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے, کتنے کمزور ہیں. اب وہ کیا جواب دیں گے, خاموش تماشائی بنے کھڑے, ایک بھی جواب نہیں دیتا, کوئی جواب سامنے نہیں آتا. ابو بکر نے ایک مرتبہ کہا خاموش, دوسری مرتبہ کہا خاموش, تیسری مرتبہ بولے جب تم جواب نہیں دے سکتے ان کنت الہن فمنعنی نفسکا, تو کہا کہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے, اگر تم خدا ہو تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ, اگر تم معبود ہو تو بچا کے دکھاؤ. اٹھایا پتھر پھینکا ان پر, جیسے ہی پھینکا جو بڑا والا تھا اوندھے منہ پیروں میں گر گیا. اتنے میں باپ بھی باہر سے اندر آ گئے. جیسے ہی اندر آئے, ذرا سنیے گا, جیسے ہی اندر آئے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے. میں نے کہا تھا بیٹا تو سجدہ کر لے, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ تجھے سجدہ کر رہا ہے. میں نے کہا تھا تو سجدہ کر لے, دیکھا تو وہ تجھے سجدہ کر رہا ہے. ماجرا کیا ہے؟ بیٹے نے بتایا ابا انہی سے پوچھ لو, یہ تو بڑی نظر و نیاز پوری کرتے نا, تمہارے بڑے کام پورے کرتے, اپنی جبین نیاز کو انہی کے سامنے جھکاتے ہو نا, ان سے پوچھ لو. باپ نے ہاتھ پکڑا, ماں کے پاس لے گئے. ذرا توجہ سے سنیے گا, ماں سے جا کے کہا بیٹے کو سمجھاؤ, انہوں نے تو اپنے پیروں میں انہیں ہمارے خداؤں کو گرا دیا ہے, بڑی بڑی مورتیاں پیروں میں جھکی میں نے دیکھی ہے. ماں سے کہا سمجھاؤ, تو ماں نے کیا جواب دیا تھا, اگر سمجھ میں آئے تو تڑپ کے بولنا سبحان اللہ. ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو میرے ان کے حال پر چھوڑ دو. سبحان اللہ. میرے جانے کے بعد ان کو ان کے حال پر, اس لیے کہ جب یہ بیٹا دنیا میں آ رہا تھا تو ایک غیبی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی وہ میں بتا رہا ہوں, عربی پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں. سنو, یہ آواز آ رہی تھی, یا امت اللہ علی التحقیق, اے اللہ کی حقیقی بندی, اے اللہ کی حقیقی بندی, ابشری بالولد العتیق, تجھے ایسا بیٹا مبارک ہو جس کی گردن جہنم سے آزاد ہے. ایسا بیٹا مبارک ہو, اسمہ فی السماء الصدیق. اب بچپن میں سن نہیں ہے, ماں سن نہیں, بچہ پیدا ہو رہا ہے, دنیا میں آ رہا ہے, غیبی آواز آ رہی ہے, کانوں سے سن رہی ہے, یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق. آسمانوں میں جن کا نام صدیق ہوگا, وَلِ مُحَمَّدٍ صاحب و رفیق, اور یہ محمد کا ساتھی ہوگا. کس کا ساتھی ہوگا بولو؟ یہ حضرت ابو بکر ہے. بچپن کا یہ کمال ہے. میرے آقا نے فرمایا, سنیے گا ذرا غور سے, ایک دروازہ جنتیوں کا, نمازیوں کا جنت میں جانے کے لیے, ایک روزہ داروں کا جنت میں جانے کے لیے, ایک صدقہ دینے والوں کا جنت میں جانے کے لیے, ہر ایک کا الگ الگ دروازہ. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے. میرے آقا نے فرمایا, نمازیوں کا الگ, حاجیوں کا الگ, شہیدوں کا الگ, صدقہ دینے والوں کا الگ. حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ, کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ کل قیامت کے دن اسے اختیار مل جائے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا, ابو بکر میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی ہوگا.
है, बोलो यार सुभान अल्लाह। अबू बकर तू ही तो होगा। कितनी हदीसें हैं, मैं सुनाता चला जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान पर, और सुना दूं एक रिवायत, सुनेंगे नहीं, फिर आगे एक तकाबुल थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। मौला अली के बड़े चाहने वाले हैं ना हम, बोलो चाहते नहीं? अच्छा, गौसे आजम को भी नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? हाँ, अभी शेर पढ़ रहे थे हमारे, कहाँ गए वो नूरुद्दीन भाई? चले गए? हाँ, पढ़ रहे थे कि मैं दीवाना, किसका मैं दीवाना? तो उस वक्त मैं सोच रहा काश ये दावा बिल्कुल सच्चा होता, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा मैं दीवाना गोश्त का। ये हालत मुसलमान, किसका दीवाना बोलो? और किसी ने कह भी दिया होगा ऐसे, वो से आजम का कहलवा रहे थे ना। हाँ, तो गोश्त का, हाँ गोश्त का, गोश्त का, तो गोश्त का ही बने रहना, गोश्त का नहीं, है ना। हाँ, किस किस के हो दीवाने? दीवानों की तरह जिंदगी गुजारो, दीवानों की तरह रहो। गौसे आजम ने नमाजें पढ़ी है, गौसे आजम को तो इतना भी तुम्हारा गुनाह गवारा नहीं, तुम्हारा सतर खुल जाए ये गवारा नहीं। आओ जरा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाऊँ आगे, है ज्यादा टाइम है अभी, सुनिएगा जरा मोहब्बत से। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अमरना, तिरमिज़ी शरीफ में यादी से पाक मौजूद है, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न तसद्दक़ा, बिल्कुल उर्दू तर्जुमा करके जल्दी से मैं बता ही देता हूँ। हमारे आका ने हमें हुक्म दिया कि जरा सदका करो। क्या करो बोलो? सदका करो, सदका। हजरत उमर कहते हैं उस दिन में, उन दिनों मेरे पास जरा माल भी कुछ ज्यादा था, मौदानी साहब, हाँ उन दिनों मेरे पास माल भी कुछ ज्यादा था, है नहीं, सुने जरा, माल भी मेरे पास कुछ ज्यादा था। हजरत उमर कहते हैं जरा ज्यादा था। मैंने दिल में अपने सोचा कि आज जा रहा हूं मैं घर को, अबू बकर से बढ़ना होगा, अगर मैं किसी दिन बढ़ सकता हूं तो आज बढ़ सकता हूं, मेरे पास माल भी है। अब मैं जा रहा हूं घर को, बहुत सारा माल लेकर आऊंगा, आज उमर से आगे, अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। ये किसने सोचा? हजरत उमर फारूक ने। मेरे पास माल भी था, मैं दिल में सोचने लगा आज बढ़ जाऊंगा अबू बकर से आगे। कहते घर चला गया, जितना माल था मैंने उसके 2 हिस्से किए, आधा माल घर छोड़ा, आधा माल भर लिया, मैंने भर के लाया, मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दिया। मेरे आका ने क्या पूछा? आप सवाल सुनिए, आका का कितना प्यारा सवाल है। मेरे आका ने सवाल किया, उमर कितना छोड़ा? माँ अब कई तले अहलिक, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए कितना छोड़ा है? तो हजरत अबू बकर ने क्या प्यारा जवाब दिया? बोले अब कई तू मिसलहू। अब उमर बोले जितना लेके आया या रसूल अल्लाह उतना ही छोड़ा है, मतलब आधा ले आया, आधा ले आया, यही तो मतलब हुआ ना। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए अपने घर, फजा अबिकुल्ले मा अंदहू, जितना माल था सारे का सारा लिया, भर लिया झोद में, आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में, ला के कदमों में डाल दिया। अब इनसे भी मेरे आका ने सवाल किया, ए अबू बकर माँ अब कई तले अहली का, अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए? हजरत उमर सोच रहे थे ना कि आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बहुत लेके आऊंगा। अब हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर माँ अब कई तले अहली का, ये नहीं पूछा कि कितना लाए, बल्कि पूछा तुम अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना माल छोड़ के आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह अब कई तो ले अहली, अल्लाह व रसूलहू, अपने घर अपनी बीवी के लिए माल नहीं छोड़ के आया, बल्कि अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब उमर बराबरी न कर सके, फिर बोले बाद में, ला असबकुहू मिन शैइन अबदा, मैं अब के बाद कभी भी अबू बकर से आगे बढ़ ही नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता। उमर कहे मैं नहीं बढ़ सकता। हजरत अली मौलाए कायनात, अब जरा तवज्जो चाहूंगा, बात इंशाअल्लाह समझ में आएगी, तवज्जो है ना? बता दूं है, थोड़ा सा तकाबुल भी बता दूं है, लेकिन पहले बता दूं मैं, ये तलबा जो बैठे हैं ना, ये 2 कहाँ के हो बेटा? उत्तर प्रदेश दोनों, और ये दोनों एमपी, उत्तर प्रदेश एमपी, दोनों जगह ठंड बढ़ गई। हाँ, वहां भी बहुत बढ़ी है और यहाँ भी, आज ही तो बढ़ी है ना ठंड, हाँ यहाँ भी ज्यादा हो गई और वहां भी आज बहुत ज्यादा हो गई। अब सुनिएगा जरा, ये बच्चे हैं ना,
حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ بنا دیا، کتنا بڑا مرتبہ. ایک حدیث سنا رہا ہوں بس، ورنہ تو چاہ تو یہ رہا تھا کہ پورا حافظ قرآن پہ ہی بولوں. اقرا ورتقی، تم بھی پڑھو گے تو تم سے بھی کہا جائے گا، کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا، جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا. بول دے یار، چپکے سے بول دے. ہاں ہلکے ہلکے بول دیتے ہیں سبحان اللہ. اقرا ورتقی، پڑھتا جا، جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا، پڑھتا جا. یہ نہیں کہا گیا موبائل چلاتا جا چڑھتا جا، یہ نہیں کہا گیا نماز چھوڑتا جا چڑھتا جا، یہ نہیں کہا گیا کامیڈی سنتا جا چڑھتا جا، ہنستا جا چڑھتا جا، یہ نہیں کہا گیا گانے سنتا جا چڑھتا جا. نہیں بدعہ میں سنتا جا چڑھتا جا نہیں. جو قرآن ان بچوں نے سینے میں محفوظ کر لیا، تم نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے دیتے، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے. سنو، کل قیامت میں بھی کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا، چڑھتا جا. اور جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے. ورتل، دھیرے دھیرے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ. میں باریک بات بتا رہا ہوں یہاں پہ نکتہ. آہستہ آہستہ پڑھ، دھیرے دھیرے پڑھ، ہلکے ہلکے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جلدی نہیں کرنا. جو آپ تراویح میں کراتے ہو حافظ صاحب ذرا تھوڑی جلدی کر لو. یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ویسی ہوتا ہے نا. اور وہی حافظ تمہیں ریل لگتا ہے، وہی ریل لگتا ہے کہ جو بہت تیز پڑھے. وہی راجدھانی ایکسپریس ہے وہی ہمارے حافظ صاحب. کیا اتنا اچھا پڑھتے ہیں، ان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس گڑ 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 اللہ. کوئی فائدہ ہوگا بولو قرآن شریف ایسے سننے سے؟ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ارے ایسے سنو کہ ایک ایک کلمہ الگ الگ سمجھ میں آئے. ورتل، حدیث پاک میں کہا گیا ترتیل سے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ. اب ذرا سمجھیے گا، جنت کے مرتبوں پہ چڑھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. کہا جائے گا دھیرے دھیرے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے پڑھانا کم، چڑھانا زیادہ ہے. اگر سمجھ میں یار سمجھتے کم ہو یار، سبحان اللہ نہیں بولتے، خوب سمجھو. پڑھانا کم. ارے جلدی جلدی پڑھیں گے تو قرآن جلدی پورا نہ ہو جائے گا. اس لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ پڑھانا کم ہے، چڑھانا تو دھیرے دھیرے پڑھے گا تبھی تو زیادہ چڑھے گا نا، تبھی زیادہ چڑھے گا. ورتل کما کنت ترتل بها فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها. کہا جائے گا کہ ادھر تیرا قرآن پورا ہوگا، والناس کی سین ہوگی، اور ادھر تیرا آخری مرتبہ ہوگا. جب تک پڑھے گا تبھی تک چڑھے گا. جہاں پڑھنا رک جائے گا وہی چڑھنا بھی روک دیا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو. اب میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں، پھر بعد میں موقع ملے گا تو ایک حدیث اور سناؤں گا. یہ حافظ قرآن دولہ بنیں گے انشاءاللہ. کیا بنیں گے بولو؟ اور یہ تو ایسے دولہ ہیں کہ یہاں بھی دولہ، اور امامت کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہاں بھی، اور قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی، میدان قیامت میں ہوں گے انشاءاللہ تو وہاں بھی. تو یہ دولہ تو ایک دن کا ہوتا، وہ بھی کیسے ہوتا؟ دوسرے دن سے چہرہ بھسا بھسا ہو جاتا. دنیا کا جو دولہ ہوتا ہے نا لڑکی کا، ایک دن کے لیے دولہ، چند منٹوں کے لیے دولہ، چند گھنٹوں کے لیے دولہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو اس سے زیادہ سمجھ لو کہ مصیبت میں کچھ پڑتا نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت آ گئی. یہ دولہ ہے، ان کی تازگی کبھی ختم ہوگی نہیں. ایسے ہے کہ جب تک زمین پر چلیں گے قرآن ساتھ ساتھ چلے گا. جب بیٹھیں گے قرآن ساتھ میں بیٹھے گا، جب اٹھیں گے قرآن ساتھ میں اٹھے گا. جب تک زندہ رہیں گے قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا، اور جب قبر میں جائیں گے تو قرآن سینے میں ساتھ جائے گا. اور تو کچھ نہیں کہنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا، تم بھی نہیں چھوڑو گے تو قرآن تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ چھوڑے گا نہیں. جو بھی کچھ عقیدہ رکھو قرآن کی روشنی میں رکھو. اب میں بتا رہا ہوں فتح مکہ، ذرا سنو. فتح مکہ، مسلمان حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق مکہ شریف میں داخل ہوئے.
خانہ کعبہ میں جو بڑے بڑے تھے سب کو نکالا گیا، ایک بہت بڑا رہ گیا. توجہ ہے، نام ذکر نہیں کر رہا، بڑا والا اونچا زیادہ تھا. حضرت علی اتار رہے تھے. حضرت علی کا قد ذرا میانہ تھا. کیسا قد تھا مولا کائنات کا؟ بولو. میانہ قد، میانہ قد، تھوڑا میانہ تھا، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. آئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ. اب آقا کی بارگاہ میں ذرا سنیے گا غور سے، تبھی سمجھ میں آئے گا. یا رسول اللہ، میں چھوٹا پڑ گیا، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں اٹھا لوں گا، ڈبل قد ہو جائے گا، وہاں تک ہاتھ پہنچ جائے گا، جس بڑے کو ڈھانا ہے وہ بھی ڈھہ جائے گا. میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ ذرا سنیے گا آقا کا جواب. علی، ذرا سنیں علی، بڑی بہادری ہے تم میں، بڑے طاقتور ہو، اچھے اچھے دیکھ کے گھبرا جائیں. خیبر کے قلعے میں مرہب گھبرا جائے، خیبر کا قلعہ اکھاڑ پھینکو، سب کچھ تم کا ڈالو، بڑے بہادر ہو. تمہاری طرح بہادر کون آیا ہے؟ لیکن نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے. بولو بولو ذرا سبحان اللہ بولو. بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو، اے ابو بکر، اے علی، میں کاندھے پہ تمہارے سوار ہو جاؤں، تم بارے نبوت اٹھا نہیں سکتے، نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے. میرے کاندھوں پر، میں تمہارے کاندھوں پر سوار نہیں ہو سکتا. اے علی، ایسا کر لو کہ کاندھے میرے ہوں، قدم تمہارے ہوں، دوش میرے ہوں، قدم تمہارے ہو. میرے دوش پر تم سوار ہو جاؤ، میں تمہیں اٹھائے لیتا ہوں. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بڑھیا موقع کہاں ملے گا. بچپن میں مصطفیٰ نے گود میں اٹھایا، سب سے پہلے نکاح کھولی تو مصطفیٰ کا دیدار کیا. آج کاندھوں پہ سوار ہونے مل رہا ہے، ہو گئے سوار. مصطفیٰ نے اٹھا لیا، بڑے والے کو گرا دیا. حضرت علی جب نیچے اتر کے آئے تو ساتھیوں نے پوچھا نبی کے کاندھوں پہ سوار تھے، کہاں تک پہنچے؟ علی کہاں تک پہنچے؟ واقعہ بتانا مقصود نہیں، جو مجھے دلیل دینا ہے وہ بتا رہا ہوں. علی کہاں تک پہنچے؟ تو علی بولے نبی کے کاندھوں پہ سوار تھا نا، آج تو اتنی اوپر چڑھ گیا تھا، اتنا اوپر پہنچ گیا تھا کہ اگر عرش سے بھی کچھ لانا ہوتا تو لے آتا، عرش تک ہاتھ پہنچ جاتا. نبی کے کاندھوں پہ سوار تھا، اتنی اوپر پہنچ گئے. اب ذرا یہاں تو دیکھ لیا، میرے آقا نے علی سے کہا علی میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، بارے نبوت اٹھا نہیں سکتے، لیکن آ جاؤ اب ذرا ہجرت کی رات. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہجرت کی رات، نور کی برسات، کافروں کا تعاقب. مولائے کائنات سے کہا علی بستر میرا ہوگا، لیٹنا تمہیں ہوگا. یہ سمجھیں گے جو میرے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، نبی لیٹے ہیں، لیکن دیکھیں گے جب تو حیرت ہوگی. لیٹنا تمہیں، لیکن علی ایسا کرنا، صبح کو اٹھنا. کیا کہا میرے آقا نے صبح کو؟ وہ بستر کیا تھا؟ وہ تو کانٹوں کا بستر تھا. دشمن کھڑے ہوں مارنے کے لیے، اسی بستر والے کو تلواریں ننگی ہوں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لے لیا ہو تو کانٹوں کا بستر تھا. آج تو مارے جائیں گے، کس کی ہمت تھی لیٹتے؟ مگر علی، تیری بہادری بھی علی ہے، تیری شجاعت بھی علی ہے، تیری ساتھ بھی علی ہے. تو ایسا علی ہے کہ نبی نے نام دیا علی، باپ نے نام دیا علی، نبی نے لقب دیا ابو تراب، ماں نے نام رکھا حیدر، اور سب سے زیادہ پسند اگر تجھے ہے تو ابو تراب، اس لیے کہ میرے آقا نے نام دیا. علی تو نام رکھا ہے باپ نے، ماں نے نام رکھا ہے حیدر، اور نبی نے لقب دیا ہے ابو تراب، مٹی کے باپ. سبحان اللہ. تو میرے جانے کے بعد کہو گے نا یا پرسوں کو؟ اچھا، کیا لقب دیا بولو؟ ابو تراب. اب کیا کہا؟ لیٹ جاؤ ذرا. حضرت علی لیٹ گئے. بستر کانٹوں کا ذرا توجہ چاہوں گا. لیٹے ہیں، کوئی ڈر نہیں. مصطفیٰ نے کیا کہا؟ صبح اٹھنا ہے، میرے پاس کچھ امانتیں یہاں کے لوگوں کی، وہ امانتیں ان کو پہنچانا ہے، اور تب مدینہ آنا ہے. حضرت علی بولے کتنے ہی کانٹے تھے، کتنی تلواریں تھی، تلواروں کے سائے تھے، کچھ بھی تھا، ہر رات مر سکتا تھا لیکن اس رات موت نہیں آتی. مصطفیٰ نے کہا تھا اٹھنا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا اٹھنا ہے. اب علی کو تو یہاں لٹا دیا، علی کو یہاں لٹا دیا. اب ساتھ کس کا لیا وہ بتا دو؟ ساتھ کس کا لیا بولو؟
حضرت ابو بکر کا ساتھ لیا، یہاں سے چلے، کافروں کے درمیان سے گزر گئے، مٹی پھینکتے چلے گئے یا ان کے سروں پر رکھتے چلے گئے، کسی کو مصطفیٰ نظر نہیں آئے، مصطفیٰ نکل گئے، حضرت ابو بکر کو ساتھ میں لیا، غار سور کی طرف چل پڑے، غار سور کی طرف جا رہے ہیں مصطفیٰ، اب راستہ چل رہے ہیں، اب پیر اگر دونوں کے زمین پر پڑیں گے تو نشان دونوں کے بنیں گے، زمین پر دونوں کے نشان بنیں گے، ذرا توجہ چاہوں گا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، اب ذرا یہاں سنیں، میں تھوڑا سا تقابل دکھانا چاہتا ہوں، سن لو، غور سے سن لو، ہمارے لیے نبی کا فرمان حق ہے، نبی نے جو ترتیب دی وہ حق ہے، ہم نبی کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم علی کے خلاف نہیں جائیں گے، سنو، حضرت ابو بکر کو لے لیا ساتھ میں، ہاں توجہ ہے، اچھا میں رک کے بولتا ہوں ابھی، حضرت ابو بکر کو لے لیا ساتھ میں، اب جا رہے ہیں، غار سور پہ چڑھنا ہے، راستہ بڑا پرخطر ہے، پیچھے سے تعاقب کرنے کا بھی اندیشہ ہے، لوگ آنا جائیں، لیکن ساتھ میں حضرت ابو بکر ہے، بولے ابو بکر دونوں چلیں گے پیدل پیدل تو پیروں کے نشان پڑیں گے، کافر پیچھے سے آئیں گے ہمیں پہچان لیں گے دونوں گئے، اس لیے یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اب یہاں پر میرے آقا نے نہ فرمایا ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا، ذرا توجہ، غور کر رہے ہیں نا، کیا کہا بارے نبوت اٹھا، حضرت ابو بکر نے اٹھایا، کاندھے پہ لے کے چلے، کدھر کو جا رہا ہے غار سور پہ، کتنی اوپر چڑھ گئے، وہاں تک پہنچا دیا، غار سور میں بھی داخل ہو گئے، لے چلے کاندھوں پر بٹھا کر، ادھر فتح مکہ ہو رہا تھا، علی بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے میں اٹھا لوں گا، میرے آقا نے فرمایا علی بڑے بہادر ہو، اٹھا نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، اور یہاں حضرت ابو بکر نے بھی کہا یا رسول اللہ میں اٹھا لوں، تو آقا بیٹھ گئے، اب سمجھ گئے ہم دونوں میں فرق، سمجھ میں آیا نا، جن سے کہیں تم اٹھا نہیں سکتے وہ علی ہیں، اور جن کے کاندھوں پہ بیٹھ کے چلے وہ ابو بکر ہیں، ہاں لیکن علی کے طرح بہادر کون ہے؟ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کے مقابلے کوئی بہادر نہیں، علی کے برابر کوئی بہادر نہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا مقام اپنی جگہ پر ہے، حضرت عثمان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، حضرت مولائے کائنات کا مقام اپنی جگہ پر ہے، جو مقام جس کا ہے وہاں رہنے دیا جائے، ورنہ تو نہ نبی راضی ہوں گے، نہ علی راضی ہوں گے، نہ ابو بکر راضی ہوں گے، نہ عمر راضی ہوں گے، ابو بکر و علی اسی وقت راضی ہوں گے کہ علی کو علی کا مرتبہ دیا جائے اور ابو بکر کو ابو بکر کا مرتبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور خوبصورت چہرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چہرے سے ہی ہو جاتی ہے بھائی پہچان، اب زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج کو اگر ہم چراغ دکھائیں تو کیا اس میں روشنی زیادہ آ جائے گی؟ نہیں، بس اعلیٰ حضرت کی زبانی، پیر طریقت رہبر راہ شریعت مقیم ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت العلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الدین والرحمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقیم الدین بھی ہے، مقیم الرحمان بھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو تشریف فرمائیں، آپ بہت پہلے سے متعارف ہیں اور مجھے بھی جانتے ہی ہیں، جی جی، ہاں، تو میں تو اپنا تعارف خود نہیں کراؤں گا، صحیح صاحب ہے، تو اعلیٰ حضرت کے شعر میں تعارف کرائے دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے کارا نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے خود سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔
تیری نسل پاک میں ہے. یہ میں نے اتنے شعر اس لیے سنا ہے کہ اس شعر تک پہنچ جاؤں. وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے. تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بے شک سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی. تو صحیح صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. میرے بعد فوراً ان کا خطاب ہونا ہے. میرے فوراً یا بیچ میں نعت خوانی جو بھی کچھ ہوگا بہرحال، لیکن تقریر ہونا ہے بہت جلدی. میں آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اس لیے جلدی. صحیح صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اچھا صحیح صاحب سے ہماری بے تکلفی اس لیے کہ دونوں نے ایک لمبے زمانے تک ساتھ میں پڑھایا، ایک ہی مدرسے میں، ایک ہی جگہ، ایک ساتھ میں لیٹنا اٹھنا بیٹھنا. تو صحیح صاحب کے تو ہم بہت قریب رہے، بڑا فیض لیا صحیح صاحب سے. ہاں تو اب تقریر بھی سنیں گے حضرت کی. میرے آقا نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں. کتنے وزیر ہیں بولو؟ سبحان اللہ. وزیر کو وزیر نہ رہنے دو گے؟ میں نے سنا، مجھے بڑی حیرت ہوئی. لوگوں کی بے باکی کا عالم یہ ہو گیا، یہ اتنے بڑے بے باک ہو گئے، اتنے بڑے بے باک ہو گئے لوگ کہ انہیں اپنی زبان چلاتے ہوئے ذرا حیا بھی نہیں آتی. ڈائریکٹ بات اگر کرتے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ جوتیوں کی بات کرتے، ابو بکر و عمر معاذ اللہ حضرت علی کی جوتی کی برابر بھی نہیں. توہین ہے کہ نہیں بولو؟ یہ توہین ہے، یہ کھلی توہین ہے. نبی کے صحابہ کی توہین ہے، نبی کے وزیروں کی توہین ہے، نبی کے ساتھیوں کی توہین ہے. قرآن نے جن کو اصدق کہا، صدیق کہا، وجاء بالصدق وصدق. قرآن کی کتنی آیات جن کے لیے نازل ہوئی اور جن کے ایما پر وہ حضرت ابو بکر، وہ حضرت عمر، ان کا تقابل جوتیوں سے کیا جائے. بے باکی. مسلمانوں اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کے شہدائی بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کے ہو جاؤ. ہماری خانقاہ کوئی چھوٹی خانقاہ نہیں. کچوچا شریف ہو ہماری ہے، بدائیوں شریف ہو ہمارا ہے، اجمیر ہو ہمارا ہے، کلیر شریف ہو ہمارا ہے. ہر خانقاہ ہماری ہے. اور جو ان اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں، آج اگر ان خانقاہوں سے اعلیٰ حضرت کی مخالفت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس بزرگ کو وہ مانتے ہیں، جس خانقاہ والے کو، اس کے طریقے پہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی بھی خانقاہ والا اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں تھا. سب شیر و شکر بدائیوں ہو. اعلیٰ حضرت نے تو وہاں کے لیے قصیدہ لکھا، بدائیوں شریف کے لیے قصیدہ، قصیدتان رائعتان. اعلیٰ حضرت نے علامہ فضل رسول بدایونی کی کتاب المعتقد المنتقد پر شرح لکھی، المعتمد المستمد. اعلیٰ حضرت نے خانقاہ والوں کے تعلق سے اشعار لکھے، خانقاہوں پہ جانے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا اور خانقاہوں کا راستہ اعلیٰ حضرت نے صاف کیا. تو یہ سارے خانقاہ والے تو اعلیٰ حضرت کے شہدائی اور آپس میں محبت اور پریم اور پیار سے رہتے تھے. اگر آج کوئی مخالفت کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی نہیں، جس کو مانتا ان کی بھی مخالفت کرتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جن کو مانتا ہے ان کی بھی مخالفت کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں. کتنے وزیر ہیں بولو جلدی سے؟ 2 وزیر زمین میں اور 2 آسمان میں. کہاں کہاں میرے آقا کے وزیر بولو؟ 2 زمین میں. اور زمین میں کون ہے وزیر؟ آیا فی الارض ابو بکر و عمر. میرے 2 وزیر زمین میں، وہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے. بولو بولو یار سبحان اللہ. یہ 2 وزیر زمین میں اور 2 وزیر آسمانوں میں. وہ کون ہے؟ جبریل و میکائیل علیہ السلام. جبریل و میکائیل. اب نبی کے وزیر 2 آسمانوں میں اور 2 زمین میں. وزیر بادشاہی کا تو ہوگا،
بادشاہ کا ہوگا، بادشاہ کا ہوگا، اور جس کی حکومت جہاں تک ہوگی وہاں تک ہی تو وزیر ہوں گے. بولو بولو، اشارے نہیں سمجھ رہے؟ جہاں تک حکومت وہاں تک، جہاں تک حکومت وہاں تک وزیر. اب دو وزیر زمین میں تو آقا کی حکومت زمین پر بھی، اور دو آسمانوں میں تو آقا کی حکومت بولو تو نبی تو وزیر کہیں اور لوگ جوتیوں کے برابر کہیں. معاذ اللہ، میرے آقا مرتبہ دے رہے، ہم کسی کو کہیں منتری ہے، بولو عزت ہوئی کہ نہیں؟ اگر پردھان منتری کہے کہ یہ میرا منتری ہے، یہ شکشا وبھاگ کا منتری ہے، یہ پانی سینچائی وبھاگ کا منتری ہے، یہ فلاں وبھاگ کا منتری ہے، اگر پردھان منتری اپنے منتری بنائے تو ان کی عزت ہے. اور اتنی عزت ہوتی ہے کہ اگر گلی سے بھی گزرتا ہے تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، مالائے لے کے اس کی استقبال کرتے. وزیر کی تو عزت کی جاتی ہے. ارے کیسے ہو تم نبی کے امتی، کہ امتی بھی کہلاتے ہو اور نبی کے وزیروں کی عزت نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق بات ہے، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب تو سبحان اللہ نہیں بولو گے، اب نہیں بولو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات پوری ہو گئی. ہاں باتیں تو مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ چاروں کے تعلق سے بہت ساری کرنا تھی، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیں، بات ختم. والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ساتھ رہے. اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہو گیا پہلا تن. والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ساتھ رہے، کون ہو گئے؟ پہلے ہی بتایا تھا میں نے، حضرت ابو بکر. اشداء علی الکفار، تیسرے نمبر پر جو کفار پر بڑے سخت ہیں وہ کون ہے بھیا؟ حضرت عمر. کفار پر بڑے سخت، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. اور چوتھے نمبر پر قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، لوگوں کے درمیان بڑے نرم دل، بڑے مہربان. وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی. اور چوتھے نمبر پر میں بتا دوں، قرآن نے جو صفت بیان کی حضرت علی کی، تراہم رکعن سجدہ، تم ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، بہت زیادہ رکوع، بہت زیادہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. وہ کون ہے؟ حضرت. کتنے تن ہو گئے بولو جلدی سے؟ 5 نہ ہو گئے؟ 5 نہ ہو گئے؟ محمد الرسول اللہ. والذین معه ابو بکر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکعا سجدا حضرت علی. یہ بھی تو 5 تن ہو گئے. کتنے تن ہو گئے بولو؟ ارے 5 تن تو یہ بھی ہے. مصطفیٰ 1 تن، ابو بکر 2 تن، عمر 3 تن، عثمان غنی 4 تن، مولا علی 5 تن. 5 تن ادھر بھی 5 تن. مصطفیٰ 1 تن، علی 2 تن، فاطمہ 3 تن، امام حسن 4 تن، امام حسین 5واں تن. 5 تن ادھر بھی ہو گئے. بولو بولو، 5 تن ادھر بھی ہو گئے، 5 تن ادھر بھی ہو گئے، دونوں طرف 5 تن. مگر دیکھو، اگر علی و نبی کو نکالو تو نہ ادھر 5 تن نہ ادھر 5 ہے. علی ادھر ملے تب 5 تن، علی ادھر ملے تب 5 تن، نبی ادھر ملے تب 5 تن، اور نبی ادھر ملے تب 5 تن. مطلب یہ ہوا کہ نبی ادھر کے بھی ہیں اور ادھر والوں کو مانو اور ادھر والوں کو نہ مانو. نبی راضی؟ بولو ہوں گے؟ نبی ادھر مل جائے تو 5 تن. تو مطلب یہ کہ نبی کی منشا یہ ہے کہ پہلے ان 5 کو مانو، اور نبی ادھر مل جائے تو 5 تن. پھر ادھر والوں کو مانو، ادھر بھی مانو، ادھر بھی مانو. اگر ایک طرف کو چھوڑو گے اور دوسری طرف کو مانو گے تو سمجھ لو میرے نہیں کہلاؤ گے، کسی اور کے کہلاؤ گے، اور نہ علی کے کہلاؤ گے. اس لیے کہ علی تو ان میں بھی، اور علی تو پھر میں مولائی کیسے بنوں گا؟ بولو بولو، میں مولائی کیسے بنوں گا؟ پہلے ادھر والے تنوں کو ماننا پڑے گا. ان کے ساتھ ملوں گا تب 5 تن ہوں گے.
इधर जाऊंगा तब 5 तन होंगे। हजरात मोहतरम, हम सिर्फ ये दावा करें कि 5 तनी है या मौलाई है, तो ऐसे नहीं बना जाएगा जब तक कि मौला के बताए तरीके पे नहीं चलोगे, मौला के अकीदे पे नहीं चलोगे। मौला ने जिनको इज्जतें दी है उनको इज्जतें दो, जिनको मर्तबे दिए हैं उनको मर्तबे दो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वो। बता दूं तो अब तो बोल दो, हमारा नबी बोल दो। अच्छा चलो, क्या बोलेंगे? खत्म कर रही हूँ तकरीर। हाँ, अब तो मुझे पता सही साहब कोई घूर रहे हो, मुझे थोड़ी देख रहे हो। सबसे औला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा कौन देता है? हमारा नबी है। देने को मुंह नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं चाहिए, हैं? ऐसी दे दें ससुराल वाले। वो तो हमारा इलाका है, इधर का तो पता नहीं भाई जोड़े के नाम पे कुछ चलता है कि नहीं चलता है, हैं? ससुराल वालों से मांग तांग तो नहीं चलती इकबाल भाई, हैं? अल्लाह ताला आपके साथियों को सलामत रखे। हाँ, हैं? मौला अली के हैं हम इंशाअल्लाह। हमसे बड़ा शदा कौन है मौला अली का? हैं? पूरी टीम मौला अली की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई ये करता है कि ये तो वो होगा अली के, बाकी कौन, क्या कहते हैं? यजीदी, यजीदी, यजीद आ जाएगा हमारे करीब, ये यजीदी आ जाएगा हमारे करीब, हैं? हम तो यजीदियों के लिए हमारे नौजवान ये बरहना शमशीरें, सुभान अल्लाह, खुली तलवारें, कोई नहीं आएगा। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, जन्नती, 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 सुभान अल्लाह। हर सहाबी जन्नती है। हम अपनी इस छोटी सी जबान से किसी बड़े की शान में तौहीन, और अगर कोई करे तो सुनेंगे भी नहीं, अगर कोई बोले तो सुनेंगे भी, न करीब जाएंगे, न किसी दोस्त को जाने, न किसी बच्चे को जाने देंगे। ये अहद करो और ये अहद करके उठो, जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करे तो बोल दो मुस्तफ़ा की ज़बानी, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे इस शर पर अल्लाह की लानत हो। इज़ा रअयतुमुल लज़ीना युसब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम देखो कि सहाबी को बुरा कह रहे हैं लोग तो कह दो तेरे शर पर अल्लाह की लानत हो। शर पर उसके पास जाके बैठो, करीम में बैठो, उसे बिठाओ, बुलाओ मजलिस में। कैसी तुम्हारी ईमानी गैरत है? गैरत ईमानी को उजागर करो। अबू बकर का गुस्ताख नबी का गुस्ताख है, अली का गुस्ताख है, उमर का गुस्ताख नबी का अली का गुस्ताख है, वो उनका भी नहीं। जो नबी के वजीरों का नहीं वो नबी का कैसे होगा, और वो अली का कैसे होगा? इसलिए ये याद रखो, हर सहाबी नबी जन्नती है। हाँ, अब नहीं बताएंगे आगे कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। तो अब इधर उधर मत मांगना, ससुराल वालों से मांगोगे तो नहीं ना। हाँ, लेदा वालों हमद है खुदाया, वहां आके मांगो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। खमसदों को रजा, मुस्ततीजे के बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के कलवे गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका। अस्सलाम वालेकुम।